جنرل سید آصم منیر 7ویں علاقائی استحکام کانفرنس میں شرکت کے لیے برطانیہ کے سرکاری دورے پر ہیں۔ دورے کے پہلے روز سپہ سالار کا تم یہاں کیسے آ گئے؟ آپ تو بڑے عرصے سے مجھے جانتے ہیں، بڑی گیم کا کھلاڑی ہوں۔ میں سمجھتا تھا کہ میں سب سے بڑا حرامی ہوں، لیکن تو میرے سے بھی بڑا حرامی ہے۔ یہ بلاج کی بہن ہے، یہ ان لاپتہ افراد کی یہ آپ نے فیک نیوز کے خلاف قانون پاکستان جو توڑنے کا منصوبہ، یہ منصوبہ جنرل ایوب خان نے بنایا۔ انٹرنیشنل فیم مفت میں نہیں ملتا۔ فریڈم آف سپیچ کا چورن لگا کر کچھ بھی بیچ دوں۔ فنکار ہوں میں، ویسے تیرا یہ اتنا بڑا سوشل میڈیا کب کام آئے گا؟ سب کچھ میں نے کرنا ہے کیا؟ موٹا فائدہ نہیں ہو رہا ان کا، سب نکمے اور لالچی ہے۔ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، سارے ملک سے باہر ہے، کون یقین کرے گا ان کی باتوں پر؟ پھر اتنے مشہور کیسے ہیں؟ تجھے تو پتا ہے سوشل میڈیا کیسے چلتا ہے، ان کے ویوز خرید کر میں تنگ آ چکا ہوں۔ پارٹی کے چندے پر ویوز لیتے ہو سب؟ یہ سب دشمن ایجنسیوں سے مال کھا رہے ہیں، اب تو لوگوں کو بھی پتا چل چکا ہے، اس لیے ہماری باتوں پر کوئی یقین نہیں کر رہا۔ وہ تو آپ کی کئی ناکام ہڑتالوں سے ثابت ہو ہی گیا۔ عوام آتی ہی نہیں، اور جو غلطی سے آ جاتے ہیں وہ اپنے لیڈرز کی پٹائی کرنے لگ جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ڈنڈا بردار وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی گاڑی پر چڑھ گئے اور چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ میں نے ان کو ایک سمپل کام بولا ہوا ہے، وہ کیا؟ یہی کہ کھل کر جھوٹ پھیلاؤ، یوتھیوں اور قوم کو الو بنا کر رکھو اور مجھے ہیرو بنا کر پیش کرو تاکہ میں باہر آ سکوں۔ سالے اس میں بھی ناکام۔ ویسے تجھے باہر آنے کی کیا جلدی ہے؟ تھوڑا اور اندر رہ لے، فائدہ ہوگا۔ میں بھی تجھے منڈیلا بنا کر بیچ رہا ہوں۔ عمران خان ان کا بھی کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہو جائے گا۔ بس ہو گئی ہے میری۔ جس سپیڈ سے اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے، جس طرح سے حافظ صاحب کی دنیا بھر میں عزت افزائی ہو رہی ہے، میری سیاست تو جلد ختم ہو جانی ہے۔ جب آرمی کی لیڈرشپ یونیورسٹیوں میں خاص طور پر لمز جا کر بچوں سے بات کرتی ہے تو تمہاری اتنی پھٹتی کیوں ہے؟ ساری گیم خراب کر رہا ہے۔ کیسے؟ مجھے 20 سال لگے ان بچوں کے ذہنوں میں گند ڈالنے میں، وہ تیزی سے اس گند کو صاف کر رہا ہے۔ 1-2 سال میں یہ گند